تو اللہ والوں کی صحبت آج ہمارے درمیان ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے نارتھ کے علاقے کے بہت پائے کے عالم ہمارے شعبہ حفظ کے ساتھی گورکھپور بھٹنی کے اور اس کے علاوہ جو ہے بہت بڑے ایک عالم دین اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی جو آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہم نے چاہت اور آرزو اور تمنا ظاہر کی کہ آج کے خطبے میں انہی کا بیان رکھا جائے. حضرت والا سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے ایک اصلاحی بیان جو ہماری زندگیوں کو سنوار دے اور ہماری آخرت کو کامیاب کر دے. ایسے کچھ مضمون سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بنگلور میرا آنا یہ دوسری یا تیسری مرتبہ ہے اور اس سے پہلے مرتبہ اور میں اپنے ساتھی حفظ کے ساتھی حضرت مولانا قاری اشتیاق صاحب سے ملاقات کر چکا ہوں، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں دین کی بات سنانے کا موقع مجھے پہلی مرتبہ مل رہا ہے. دین کی بات کیا ہے؟ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. شریعت پوری دنیا میں ایک ہے اور سنت پوری دنیا میں ایک ہے. بدعتیں تو لوگ الگ الگ علاقوں میں اپنی بنا لیتے ہیں، لیکن سنت تو پوری دنیا میں ایک ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب میں چائنا مجھے بلایا مسلمانوں نے اور میں ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں سب کی شکلیں سب کے لباس ایک جیسے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں کون لوگ آئے ہیں جو مجھے لینے کے لیے، میرے اپنے بھائی کون ہیں. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہی میں سے جو ایک ہی طرح کے لوگ تھے کچھ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ایک سنت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر دیا ہے. کسی کی کوئی بھی زبان ہو لیکن سلام کرنے کا طریقہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، قرآن پاک ایک ہے اور سنتیں جتنی ہیں وہ سب ایک ہے. اگر کسی کو آپ نماز پڑھتا ہوا دیکھیں کہ وہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور کسی کو آپ دیکھیں کہ نہیں اٹھاتا. لیکن ان دونوں لوگوں کو آپ دیکھیں کہ نماز شروع کرنے میں اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں. ان دونوں لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ان دونوں کو آپ دیکھیں گے کہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں. تو جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، وہ حرم شریف میں بھی ہیں اور پوری دنیا میں ایک ہی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہیں. بعض چیزوں کی تشریح میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کا نظام شریعت ایک ہے. نیوزی لینڈ میں مسجد میں کسی شخص نے جا کر کے قتل عام کر دیا، 50-60 مسلمانوں کو اس نے گولی سے مار دیا. وہاں
جو وہاں کے عوام تھے، وہاں کے عوام مسلمانوں کی ہمدردی میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. غیر مسلم تھے، لیکن جب مسلمانوں کی نماز ہو رہی تھی جمعے کی، تو وہ غیر مسلم آ کر کے مسلمانوں کی ہمدردی دکھانے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے. بہت بڑا مجمع ہوا. جو وہاں کی صدر تھی غیر مسلم تھی، لیکن انہوں نے اسکارف باندھا، حجاب لگایا اور اپنی تقریر شروع کی. انہوں نے کلمہ طیبہ سے، حالانکہ غیر مسلم تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے جب اظہار یکجہتی کرنا چاہا تو انہوں نے حجاب باندھا، یہ دکھلایا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اگر مسلمان عورتوں نے، وہاں کی نیوزی لینڈ کی عورتوں نے حجاب کو اپنایا نہیں ہوتا اور وہ بھی وہاں کی عام عورتوں کی طرح رہتی، تو نیوزی لینڈ کی جو صدر تھی وہ کیسے دکھاتی کہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے. اس کا اسکارف باندھنا، حجاب اختیار کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ مسلمان عورتیں حجاب پہنتی ہیں. جتنے غیر مسلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان شراب نہیں پیتے. جتنے لوگ ہیں غیر مسلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اذان دیتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز ہمارا ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے دنیا کے دوسری قوموں کے سامنے. حجاب ہمارا ایک شعار ہے دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے. اور ہمارا شراب نہ پینا، سود نہ کھانا، چوری، ڈاکے، جوئے، رشوت، ان سب چیزوں سے دور رہنا، جھوٹ نہ بولنا، اسی طرح سے جتنے گناہ ہیں ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہمارا ایک شعار ہے، ہماری ایک پہچان ہے. شعار کس کو کہتے ہیں؟ شعار کہتے ہیں ایسے دین کی وہ بات جس کو غیر مسلم مسلمانوں کی پہچان سمجھے. شعار کہتے ہیں مسلمانوں کی وہ بات جس کو غیر مسلم مسلمانوں کی پہچان سمجھتے ہو، اسی کو شعار کہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اذان ہمارا شعار ہے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی قوم اذان نہیں دیتی مسلمانوں کے علاوہ. نماز مسلمانوں کا شعار ہے. نماز کی طرح کی عبادت دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی. ذبیحہ ہمارا شعار ہے، اس لیے کہ اس طرح سے جانور کو ذبح کر کے حلال کرنا دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی. یا تو کوئی گوشت کھاتا نہیں، اور یا کھاتا ہے تو ہر طرح کی چیز کھا جاتا ہے، لیکن حلال طریقہ، حلال کرنا، ذبح کرنا اس طریقے سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، کہ جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، یعنی ہمارے طریقے پر جو گوشت کھاتا ہے اور ہمارے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے، وہ ہماری جماعت میں ہے. اور جو اس طریقے پہ نہیں ہے وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک پہچان ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی ملک میں یہ مسلمان جاتے ہیں تو اپنی اس پہچان سے پہچانے جاتے ہیں. آج ہمارے درمیان ایک بڑی کمزوری کی بات یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم اپنی پہچان کو چھپانا چاہتے ہیں. نماز غیروں کے سامنے نہ پڑھو، اذان غیروں کے سامنے نہ دو، اسلامی لباس، اسلامی وضاحت غیروں کے سامنے نہ اختیار کرو، ہماری عورتیں حجاب نہ پہنیں، ہماری بیٹیاں اسلامی طور طریقے کو نہ اختیار کریں، کہیں ہمارا اسلام لوگوں کے سامنے نہ ظاہر ہونے پائے. یہ ایک بڑی کمزوری کی، کم ہمتی کی بات ہے. آپ دیکھیے چائنا میں مسلمانوں نے کبھی بھی کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی فوج مسلمانوں کی کبھی بھی آج تک نہیں بھیجی. چائنا پر حملہ آور نہیں ہوا، لیکن چائنا میں اس وقت 10 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. آپ نیٹ میں دیکھیے گا. غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ جاپان میں جتنے مسلمان تھے جاپانیوں نے ان کو مار کر کے ختم کر دیا، جاپان میں کوئی مسلمان نہیں ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. جاپان میں 1970 میں کوئی مسلمان نہیں تھا،
لیکن اس وقت جاپان میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں کے باشندے ہیں۔ وہاں جو جامع مسجد ہے جاپان میں، اس جامع مسجد میں اتنے مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کی نماز پوری نہیں ہو پاتی، پوری ایسے لائن لگاتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی راشن بٹ رہا ہو، لائن لگاتے ہیں، لائن لگا کر کے ایک جماعت نماز پڑھ کر کے نکلتی ہے دوسرے راستے سے، اور دوسری جماعت آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، پھر تیسری جماعت جاتی ہے۔ وہاں باقاعدہ اسلامک سینٹر ہے اور بڑے جید علماء وہاں پر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی تعلیم وہ جاپانی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو جاپان کا سفر نامہ لکھا ہے اس کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ یہ بھی ایک ہم لوگوں کی کمی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے۔ یورپ میں ایک نوجوان لڑکا کم از کم سال بھر میں 45 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ وہ جس فن سے بھی دلچسپی ہو اس فن کی پڑھتا ہے، صحیح پڑھے غلط پڑھے، لیکن وہ کم از کم 45 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے ایک نوجوان لڑکا۔ اور ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے کہ عرب ممالک کا سروے کیا گیا کہ جو عرب ممالک ہیں، سعودی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، ان عرب ممالک کا سروے ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ 80 لوگ مل کر کے ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ پورے عرب میں 80 لوگ مل کر کے ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ ہمارے کتب خانے ویران ہیں، کتابیں چھاپنے سے ڈرتے ہیں، کوئی لے گا نہیں، کون خریدے گا، کون پڑھے گا۔ غیر مسلموں کے کتب خانے آباد ہیں، ان کی کتابیں بک رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، وہ اپنے الماریوں میں سجا رہے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کر۔ اور ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے کا رواج بالکل ختم ہو گیا، برسوں سے۔ ایسا نہیں کہ ادھر ہو گیا، موبائل آ گیا تب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ 50 سال سے ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اپنے ہی مذہب کی چیزیں، اپنے مذہب کی چیزیں بھی نہیں پڑھتے اور کوئی اور کتاب بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی خرابی کی بات ہے کہ ہم لوگ کسی بھی طرح سے اپنے حالات سے واقفیت نہیں حاصل کرنا چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکوں کو کبھی آپ کسی دارالمطالعہ میں، کسی لائبریری میں جا کر کے وقت گزاری کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا سروے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں گیا دبئی میں، وہاں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک لائبریری ہے، دنیا کی بہترین لائبریری ہے، زبردست۔ اور جب میں وہاں لائبریری میں پہنچا میں نے دیکھا کہ ہر طرح کی کتابیں دستیاب تھیں، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ساری بینچیں خالی تھی، ساری کرسیاں خالی تھی، ساری میز خالی پڑی ہوئی تھی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے لندن کے کالج میں، لندن کے اسکول میں میرا جانا ہوا، کالج میں جانا ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ کسی لڑکے کے پاس بھی نہ موبائل تھا نہ لیپ ٹاپ تھا۔ ان کی جو رہائش تھی، اگر آپ ہمارے کسی مدرسے کا دورہ کریں تو جیسے مدرسے کی زندگی ہوتی ہے بالکل معمولی اور معمولی درجے کی، یہ بستر ہے اور لائن لگا کر کے کھانا ہے اور یہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کالج کا، جو بہت بہترین کالج تھا، نامور کالج تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ لڑکے اس طرح معمولی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، کسی کے پاس موبائل نہیں، کسی کے پاس لیپ ٹاپ نہیں، لیکن ان کے دارالمطالعہ، ان کا جو لائبریری تھی ان کی، وہ بھری ہوئی تھی۔ ہر میز پر لڑکے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے، ہر میز پر، ہر کرسی پر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پڑھنے کا رواج یورپی قوموں میں اگر ہے تو وہ آگے اس وقت ہم کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ساری جہالتوں کے ساتھ، دین سے دوری کے ساتھ، اپنی ساری جہالت کے ساتھ ہم دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک جاہل آدمی پڑھے لکھے لوگوں کی قیادت کر سکتا ہے؟ ہماری قوم میں اس وقت جہالت بھی ہے، غفلت بھی ہے۔ صبح سے شام تک کے معمولات کو دیکھیں، نہ اللہ کو خوش کرنے کا خیال، نہ بندوں کو راضی کرنے کا خیال، نہ اچھے اخلاق، نہ اچھی معاشرت، نہ اچھے لین دین اور معاملات۔ آخر ہم لوگ کس بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں، اور کس بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں
کہ اگر حکومت ہمیں ملے تو ہم اچھی حکومت چلا لیں گے. کیا چلائیں گے اچھی حکومت؟ اپنا گھر چلانے کا سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایک چھوٹا سا گھر، 4 بچے، ان میں انصاف نہیں کر سکتے ہم لوگ. اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. کوئی آدمی یا تو بیوی کا غلام ہے اور ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یا ماں باپ کی کا فرما بردار ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. ہم ان دونوں کے درمیان تطبیق دینے میں، یعنی 4 لوگوں کو، 6 لوگوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور ہم لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، دماغ میں خیالات یہ ہیں کہ اگر ہمیں کسی ملک کی حکومت سونپ دی جائے تو ہم حکومت کریں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ چائنا میں مسلمانوں نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا، فوج نہیں بھیجی، لیکن وہاں پر 10 کروڑ مسلمان کیسے ہیں اس وقت؟ آپ کبھی غور کریں. مسلمان عرب ملکوں سے، عرب میں جب اسلام آیا وہاں کے لوگ چائنا جاتے تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی جاتے تھے. وہ عرب سے گھوڑے لے جاتے تھے چائنا میں، اور چائنا کے برتن لا کر کے عرب میں بیچتے تھے. یہ ان کا تجارت کرنے کا معمول تھا جو اسلام سے پہلے کا تھا. جب وہی لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے آ کر کے چائنا میں پھر تجارت کی، تو چائنا کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلے ہوئے ہیں، ان کے معمولات بدلے ہوئے ہیں، ان کا طرز زندگی بدلا ہوا ہے. تو چائنا کے لوگوں کو توجہ ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے صوفی لوگوں سے. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے، پورا علاقہ فتح کر لیا، اسلام میں داخل ہوتے گئے لوگ، لیکن انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی. وہ صرف اللہ والے تھے. جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقے میں ان کی کرامتوں کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. 90 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ. تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا صوفیوں سے، اللہ والوں سے، بزرگوں سے، لیکن چائنا میں اسلام پھیلا تاجروں سے، مسلم تاجروں سے. مسلمانوں نے تجارت کو اتنا بہتر طریقے سے پیش کیا دوسری قوموں کے سامنے کہ وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. یہاں تک کہ اس وقت چائنا میں 10 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 10 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. اور یہ صرف مسلمانوں کی تجارت سے متاثر ہو کر کے ہوئے. وہاں پر کوئی صوفی ایسے نہیں گئے کہ جن کا تصور دیکھ کر کے لوگ اسلام میں آئے. وہاں پر کوئی ایسا سالار نہیں گیا، کوئی ایسا لشکر نہیں گیا جس نے لوگوں کو فتح کر لیا ہو، اس کے بعد لوگ اسلام میں آ گئے ہو. ایسے ہی تو مسلمانوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ کہیں ان کے تاجروں سے اسلام پھیلا، کہیں ان کے صوفیوں سے اسلام پھیلا، کہیں ان کے لشکر سے اسلام پھیلا. اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی جس طرح سے بھی جائے گا اس کے ذریعے سے اسلام پھیلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اسلامی طور طریقے پر ہو. اب دیکھیے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو سورہ عصر پڑھی ہے، اس سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت بڑی جامع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ مضمون بیان فرمایا، بلکہ ساری دنیا کو، انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو جتنے انسان ہیں اس دنیا میں ایک متعین وقت لے کر کے آئے ہیں. والعصر، وقت کی قسم، ایک متعین وقت لے کر کے آئے ہیں. اتنے ہی وقت میں چاہے تو وہ کامیاب ہو جائے اور اتنے ہی وقت میں چاہے تو اپنے آپ کو ضائع کر دے. تو ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اسی زندگی میں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں. اگر ناکام ہوں گے خدا نخواستہ تو پھر جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. اور اگر کامیاب ہوں گے مرنے کے بعد، زندگی میں کامیاب ہوں گے تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے. اور جنت بھی کتنی بڑی، بہت بڑی. اس جنت کو اللہ نے جو بنایا ہے، ہر مسلمان کے لیے الگ جنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جنت میں سارے مسلمان چلے جائیں گے. ہر مسلمان کے لیے الگ جنت ہے. اور جو سب سے کمتر درجے کی جنت ہے، سب سے چھوٹی درجے کی جنت ہے،
وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اتنے انسانوں کے ساتھ 7 ارب آبادی کے ساتھ رہتے ہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت سب سے چھوٹی جنت ہوگی، جو سب سے آخری درجے کا مسلمان ہوگا، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا ہوگا، جس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، جس نے حج نہیں کیا ہوگا، جس نے دنیا میں ہر گناہ جو ہو سکتا ہے وہ سب کیا ہوگا، لیکن اپنا ایمان تھوڑا سا رائی کے دانے کے برابر بچا کر کے لے گیا ہوگا، تو اس صاحب ایمان کو سارا عذاب ہو جانے کے بعد، ساری سزا ہو جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نکالیں گے تو جس جنت میں بھیجیں گے وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ حج کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، جو بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو اس دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت قائم کرتے ہیں، ان سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ جو جنت دینے والے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو جو جنت ملنے والی ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جو اللہ کے دین کی جد و جہد کرتے ہیں، ان بندوں کو جو جنت ملنے والی ہے وہ کتنی بڑی بڑی ہوگی۔ اور ایک جنت جو انسان کو ملے گی، ایک انسان کو اکیلے ملے گی، اس پوری جنت کا وہ اکیلا مالک ہوگا۔ اس میں حوریں ہوں گے، اس میں غلمان ہوں گے، یہ 2 قومیں اللہ تعالیٰ وہاں اس جنت میں پیدا کریں گے، وہ یہاں اس دنیا سے نہیں بھیجی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ اس جنت میں جیسی ساری نعمتیں پیدا کریں گے، ایسے ہی حور اور غلمان یعنی عورتوں کی ایک بہت زبردست تعداد، بہت بڑی تعداد، اور ایسے ہی نوجوان لڑکوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو جنت میں بنائی جائے گی خاص اس مومن جنتی کے لیے جو اس کی ملکیت میں ہوگی۔ سارے باغات اس جنت کے اس مومن کی ملکیت میں ہوں گے، ساری نہریں اس کی ملکیت میں ہوں گی، سارے درخت، سارے پھل، سب کچھ اس کا ہوگا، اور وہ اپنی پوری جنت کا اکیلا مالک ہوگا، اس کا بادشاہ ہوگا، اس کا امیر ہوگا اور اس کا ذمہ دار ہوگا۔ ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ لاکھوں میل کا ہوگا، بہت بڑی بڑی جنتیں اللہ نے بنا رکھی ہیں، اور ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اس مسلمان کو جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو گھاٹے سے بچایا۔ تو گھاٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے، تب ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہم نے وہ نہیں پایا تو ہم کتنے گھاٹے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وقت کی قسم، جتنے انسان اس دنیا میں ہیں یہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے صحیح کیے، اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، نبی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں ہے، جنت دوزخ کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، تقدیر کے بارے میں جو عقیدے ہمیں ہونے چاہیے ہر مسلمان کے، وہ عقیدے اپنے صحیح کیے، اور اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں ان سارے کاموں کو اس نے کیا، اور جو بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچا بھی۔ کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ ہر مسلمان کے لیے شرک سے بچنا ضروری ہے، بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، اور کفر سے بچنا ضروری ہے، اور بدعت سے بچنا ضروری ہے، اور تمام بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے، شرک سے، کفر سے، بدعت سے، اور تمام بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ چھوٹے گناہ بھی، بڑے گناہ بھی، سب سے بچنا ضروری ہے۔ ان 4 چیزوں سے بچنا، اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کو کرنا، اسی کا نام ہے اعمال صالحہ۔ جو مسلمان یہ چاروں کام، ان چاروں سے بچے اور نیک اعمال کرے، ایسے مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیک مسلمان ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو وہ تمام انسان جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے وہ گھاٹے سے بچ جاتے ہیں، اور جو ایمان ہی نہ لائے یا ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ نہ کرے وہ گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے، صرف یہی 2 بات کرنا کافی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، 2 باتیں اور جوڑنا ضروری ہے۔
وہ دو باتیں یہ ہیں کہ وہی مسلمان کامیاب مانا جائے گا جو خود بھی ایمان لائے، یعنی اپنے عقیدے صحیح کرے اور اعمال صالحہ اختیار کرے، اور اپنے متعلقین کو بھی اچھے عقیدوں کی، صحیح عقیدوں کی تلقین کرے اور برے عقیدوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ ایسے ہی نیک اعمال کی تلقین کرے اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہ چار کام ہیں۔ پہلا کہ خود نیک اعمال، عقیدے درست کرے، نیک اعمال کرے۔ دوسرا، اپنے متعلقین کو بھی اس کی تلقین کرے۔ اگر کوئی مسلمان یہ چار کام کرے گا تب وہ گھاٹے سے پوری طرح بچ جائے گا، اور اگر کوئی ان چار میں سے کوئی ایک کام کرے گا تو وہ اتنا بچے گا، کوئی دو کرے گا تو اتنا بچے گا، کوئی تین کرے گا تو اتنا بچے گا، کوئی چار کرے گا تو اتنا بچے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو گھاٹے سے بچنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے چار کام کرنے ضروری ہیں۔ یہ چاروں کام یاد کر لیجئے۔ ایک تو صحیح عقیدوں کا حاصل کرنا اور نیک اعمال کو میں کی کوشش کرنا۔ دوسرے، اپنے جو متعلقین ہیں، جیسے ہمارے بیوی بچے جن کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، جن کی دنیا کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، یہ جو ہمارے متعلقین ہیں، ان متعلقین کو بھی صحیح عقیدوں کی تلقین کرتے رہنا اور نیک اعمال کی تلقین کرتے رہنا اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی توفیق سے نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، نیک اعمال کرنے لگے، مگر اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرنے میں ہم سے بڑی کمی ہو رہی ہے۔ اگر ہماری بیٹی نماز نہ پڑھے تو ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہمارا بیٹا نماز نہ پڑھے تو ہمیں تکلیف نہیں ہے۔ آپ خود ہی غور کیجئے کہ جب قیامت کے میدان میں آپ کے لیے اعلان ہو جنت میں جانے کا، اور آپ کی بیوی کے لیے یا آپ کے بیٹے کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے یا جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اس کے لیے اعلان ہو جہنم میں جانے کا، تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ہی اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے، جس کے ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ہم سب لوگوں کو، کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے آگ سے بچانے کی تلقین کریں۔ ان کو منوا لینا یا ان سے کام کروا لینا ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے ان کو کہنا، کہتے رہیں، کہنے کی ہمت پیدا کریں اپنے اندر، کہنے کی ہمت پیدا کریں، کہتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک بنا دے اور ان کو بھی جنتی بنا دے، تاکہ جنت میں ہم سب لوگ ایک ساتھ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی جنت میں جائے اور ایک آدمی جہنم میں جائے، کتنی تکلیف ہوگی اس دن سب لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دیکھیے اسی مناسبت سے ایک بات یاد آ گئی، میں سمجھ رہا تھا کہ وقت پورا ہو گیا۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جیسا مولانا نے اشارہ کیا کہ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے جو چار طریقے لکھے ہیں، تو ایسے ہی علماء نے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں۔ ان میں سے بہت مختصر سی بات ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت بتا دوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صبح جب ہم کریں، پہلی بات تو آپ ایسا سمجھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے یا نہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ سوال ہوگا تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں بگاڑ کیوں چاہوں گا، میں چاہوں گا کہ میں سدھر جاؤں۔ لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت پا جائے، کسی نیک کی صحبت میں پہنچ جائے، ایسا مشکل ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں ہوتی۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی خود بھی کوشش کر سکتا ہے، اپنے کو سدھارنے کی۔ یہ مضمون اگر یاد ہو جائے گا آپ حضرات کو تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔
ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ صبح میں ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم شام تک پہلا کام یہ کریں کہ جو غلطیاں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں ان غلطیوں کو اپنی کاپی میں کہیں نوٹ کریں. جو گناہ ہم سے دن بھر میں زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے گناہ کو نوٹ کر لیں. مثلا 10 گناہ ہیں, 15 گناہ ہیں, 8 گناہ ہیں, 6 گناہ ہیں, ان کو نوٹ کر لیں کہ یہ گناہ مجھ سے دن بھر میں زیادہ ہو جاتے ہیں, میں ان کو چھوڑنا شروع کرتا ہوں. اب صبح میں اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں دن بھر ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھوں گا, انشاءاللہ نہیں کروں گا یہ گناہ. صبح میں وعدہ کر لیا, 2 رکعت نماز پڑھ لی, اللہ سے توبہ کر لی, معافی مانگ لی اور ارادہ کر لیا کہ صرف شام تک نہیں کرنا, شام تک اپنی نگرانی کرنی. اگر وہ گناہ ہو جائے تو بھی اور اگر نہیں ہوا تو بھی دونوں حالتوں میں شام کو عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کریں, اپنا حساب لیں کہ آج صبح سے شام تک میں نے 10 گناہوں میں سے کون سے کیے کون سے نہیں. ایک لگا لیں اس پر, یہ گناہ مجھ سے ہوا, اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں. یہ گناہ نہیں ہوا, اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیں. تو صبح میں اپنے آپ سے طے کرنا کہ ہم یہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے, اور شام میں اپنا حساب کرنا, دن بھر اپنی نگرانی کرنا. یہ 3 کام اگر ہم کرتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 4 دن گزرا, کوئی گناہ ایسا ہے جو بار بار ہم سے ہو رہا, روزانہ ہو رہا, اور کچھ گناہ ایسے ہوں گے جو ہم سے چھوٹ جائیں گے 2 ہی 4 دن میں. تو جو چھوٹ گئے وہ تو چھوٹ گئے, لیکن جو بچے رہ گئے ان کو اب سمجھیں کہ ان کا مجھے علاج کرنا ہے, تو اس پر اپنی کچھ سزا تجویز کریں. مثلاً اپنے آپ سے کہیں کہ اگر آج ہم نے یہ گناہ کیا تو ہم 10 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. 10 روپیہ صدقہ کرنے سے اگر کام چل جائے, نفس چھوڑ دے اس گناہ کو تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو صدقے کی مقدار بڑھا دیں, 20 روپیہ کر دیں, 30 روپیہ کر دیں. 4 رکعت نماز پڑھیں گے, اگر یہ گناہ ہم سے آج پھر ہوا تو ہم شام کو 4 رکعت نماز پڑھیں گے. اگر اور اگلے دن بھی ہوا پھر 4 رکعت پڑھیں گے, اگلے دن بھی ہوا تو آپ اپنے نفس سے کہا کہ ہم 10 پڑھیں گے. اس مناسبت سے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک بڑے عالم تھے, انہوں نے اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضرت میرے اندر ایک کمی ہے, میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر لڑکیاں بے حیائی بہت یہاں پر بہت ہے اور مجھ سے بد نگاہی ہو جاتی ہے, تو اور میں چاہتا ہوں اس کو چھوڑنا مگر چھوڑ نہیں پا رہا, مجھ سے بد نگاہی ہو جاتی ہے. ان کے شیخ نے ان کو لکھا کہ دیکھو اتنے روپے صدقہ کر لیا کرو جب بد نگاہی ہوا کرے. انہوں نے لکھا کہ حضرت میں نے کچھ دن کے بعد لکھا کہ یہ عمل فائدہ نہیں ہوا. تو شیخ نے لکھا کہ اچھا اب ایک کام کرو, اپنے اس غسل خانے میں جاؤ اور اپنی ٹوپی اتار کر کے جیب میں رکھو اور اپنے ہاتھ سے اپنے کو ایک تھپڑ لگاؤ. فرمایا کہ زور سے مت مارنا, ایک ہلکا تھپڑ لگاؤ اور کہو کہ دیکھو تم ایک عالم ہو, تمہاری معاشرے میں ایک عزت ہے اور تم لوگوں کو منع کرتے ہو اور تم ہی اتنی گھٹیا حرکت کرتے ہو. اب آج تو تم کو تھپڑ مارتے ہیں, اگر اس کے بعد ایسی غلطی کرو گے تو جوتے سے ماریں گے. ان عالم صاحب کو شیخ نے لکھا کہ اپنا علاج ایسے کرو. ان عالم صاحب نے اگلا جو خط لکھا وہ یہ لکھا کہ حضرت میں نے ایک مرتبہ ایسا کیا, باتھ روم میں گیا اور جا کر کے اپنے آپ کو ایک تھپڑ لگایا, ہلکا لگایا اور کہا کہ ایسی غلطی کرتے ہو. کہنے لگے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اس بیماری سے, اب میں بد نگاہی سے بچ گیا. ایسے ہی ایک لڑکے نے خط لکھا اپنے شیخ کو, حضرت میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے. شیخ نے کہا کہ دیکھو جہاں بھی جھوٹ بولا کرو جب یاد آ جائے کہ جھوٹ ہو گیا ہے فوراً ہی رک جایا کرو, رک کر کے کہہ دیا کرو کہ یہ بات میں نے جھوٹ کہہ دی. اس لڑکے نے 15 ہی دن کے بعد جو خط لکھا تو لکھا کہ حضرت میری بیماری ختم ہو گئی, اب میرا جھوٹ چھوٹ گیا. تو اگر ہم اپنی اصلاح خود کرنے کا ارادہ کریں اور کسی اللہ والے سے مشورہ کریں, کسی عالم سے بھی مشورہ کریں, تو بھی ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی عالم ایسا نہ دستیاب ہو, کوئی اللہ والا نہ ملے, تو اپنی اصلاح خود بھی کر سکتے ہیں. اپنی کوئی سزا مقرر کریں, 4 رکعت نفل نماز مقرر کریں کہ اب یہ غلطی کرو گے
تو 4 رکعت زائد پڑھوائیں گے، پھر غلطی کرو گے پھر 4 رکعت اور زیادہ پڑھوائیں گے۔ اس طرح سے اپنی سزا مقرر کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی اصلاح نہ ہو رہی ہو تو سفر کر کے کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں۔ جیسے کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر دور کے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، تو سفر کر کے کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں اور وہاں جا کر کے اپنا علاج کرائیں، ان کو پورا اپنا مرض بتا دیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اور جو وہ علاج بتائے اس کو عمل کریں اور ان کو بتائیں۔ ایک صاحب نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت میرے اندر بدنگاہی کا مرض ہے، جب کوئی لڑکی سامنے سے گزرتی ہے میں دیکھتا رہ جاتا ہوں، سوچتا کہ وہ نظر ہٹا لوں پھر بھی نہیں ہٹا پاتا۔ ان شیخ نے لکھا کہ جب کبھی ایسا ہوا کرے اپنی سانس روک لیا کرو۔ دیکھیے کتنا آسان سا نسخہ، فرمایا کہ اپنی سانس روک لیا کرو اور اپنے نفس سے کہو کہ جب تک ادھر سے طبیعت ہٹاؤ گے نہیں تب تک اپنی سانس لیں گے نہیں۔ کہنے لگے کہ چند ہی دنوں میں ان کی بیماری ختم ہو گئی، اس لیے کہ سانس روک لیتے تھے، دھیان ادھر چلا جاتا تھا، لڑکی کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا تھا، تو بدنگاہی دور ہو جاتی ہے۔ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو اپنا نکالنا بھی چاہتے ہیں، نہیں نکال پاتے، لیکن اگر کوشش کریں تو ہم دھیرے دھیرے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، سنت پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، پڑھ لیں۔ 2 منٹ۔ جیسا کہ اس سے پہلے اعلان کیا گیا، حضرت والا کی آمد ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے، مفتی حمزہ صاحب دامت برکاتہ، اور ملکی پیمانے کے بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین سے نوازا ہے، اور تھانوی